السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. ہم نے سابقہ درس میں سورۃ العادیات کی تفسیر لی تھی اور آج انشاءاللہ سورۃ زلزال لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی الارض زمین زلزالها اس کا زوردار ہلانا. واخرجت الارض اخرجت نکال دے گی الارض زمین اثقالها اپنے بوجھ. وقال الانسان اور کہے گا انسان ما لها کہ اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہے. یومئذ اس دن تحدث اخبارها تحدث بیان کرے گی زمین اخبارها اپنی خبریں. بأن ربک اوحی لها کیونکہ تیرے رب نے اس کو اوحی لها حکم دیا ہے. یومئذ اس دن یصدر الناس نکلیں گے لوگ اشتاتا الگ الگ اکیلے اکیلے لیروا اعمالهم لیروا تاکہ وہ دکھائے جائیں، ان کو دکھائے جائیں ان کے عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره پس جس نے کی ہوگی ذرہ برابر بھی مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی خیرا نیکی یرہ دیکھے گا اسے. اصل یرہ ہے ہا لیکن رکتے ہوئے اس کو ہا کی جو ضمہ ہے اس کا نہیں پڑھا جاتا یرہ. ومن يعمل مثقال ذرۃ اور جو بھی ذرہ برابر کرے گا یا کرتا ہے شرن کو برائی یرہ تو دیکھے گا اس کو بھی. یہ سورۃ زلزال ہے کہ جس کے مکی اور مدنی ہونے میں علماء کے اختلاف ہے، اور آپ کے ہاں قرآن میں مصاحف میں اس کو مدنی لکھا ہوا ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو مکی کہا ہے کیونکہ اس کا موضوع بھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے حوالے سے ہے، جو کہ عموماً مکی صورتوں کے موضوعات ہوتے ہیں، کیونکہ مکہ میں وہ لوگ تھے کہ جو قیامت کے منکر تھے، تو ان کو قیامت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا تاکہ ان کا قیامت پر ایمان قائم ہو. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذا زلزلت الارض زلزالها اذا جب زلزلت الارض ہلا دی جائے گی زمین زلزالها اس کا خوب ہلایا جانا. زلزلہ کا لفظ جو ہے زلزلہ دو زا ہیں اور دو لام ہیں، اور اسی طرح کے عربی میں کئی اور حرف ہیں کہ جس میں اسی انداز سے لفظ ہوتا ہے. تو جس طرح دو لام دو را کے اندر تکرار ہے، اس کے اندر ایک سے زیادہ کا ذکر ہے، ایسے ہی زلزلہ ہے. زلزلہ بھی جب آتا ہے تو صرف ایک جھٹکا نہیں لگتا، کیا ہوتا ہے مسلسل جھٹکے چلتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ جب زمین کو سخت ترین جھٹکوں سے ہلا دیا جائے گا، اور کوئی شک نہیں کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے کہ بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے، قیامت کا جھٹکا جو ہے بہت بڑا ہے. اور یہاں پر کیا ہے اذا زلزلت الارض، ارض کے ساتھ لگا ہوا ال کیا معنی دیتا ہے؟
کہ پورے روئے زمین، اذا زلزلت الارض، پورے روئے زمین ہلا دی جائے گی۔ اور اس کا آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ آج اگر زمین کے کسی ایک خطے پر چند کلومیٹروں پر زلزلہ آتا ہے اور اس سے کیا تباہیاں مچتی ہیں۔ پہاڑ جو ہے وہ سارے گر جاتے ہیں اور وادیاں جو ہے برابر ہو جاتی ہیں، نہر دریا ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، بستیاں شہر صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ کشمیر کا زلزلہ 2005 کا، اس کے واقعات آپ سبھی سنتے جانتے ہیں کہ کس انداز سے زمین پھٹتی ہے اور پوری کی پوری بستیاں زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں اور دوسرے جھٹکے کے ساتھ اوپر پھٹی ہوئی زمین مل جاتی ہے، یعنی پوری بستی کی قبر ایک ساتھ بن جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایک معمولی خطے کا زلزلہ کہ جس کی یہ تباہیاں ہوتی ہیں، اور قیامت کا زلزلہ کہ جس میں پوری روئے زمین کو، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ زلزالہا، دوبارہ اس کو زلزلہ کے لانے کا ذکر مقصد کیا ہے؟ اس کی شدت کا بیان کر رہا ہوں کہ وہ زلزلہ پوری اپنی شدت کے ساتھ ہوگا، جو اس کی قوتیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ہوگا۔ اور واقعی کیوں ایسا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا کرنا ہے؟ چٹیل میدان بنا دینا ہے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، جس مطلب سورۃ طٰہٰ میں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو برابر کر کے ایسا کر دے گا کہ اس میں کوئی اونچ نیچ، کوئی کھڈ کھائی نہ ہوگی، پوری جو زمین برابر ہوگی، بلکہ احادیث میں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روٹی کی طرح برابر ہو جائے گی۔ تو جب اس زمین کو اس طرح سے اللہ نے برابر کرنا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو ان زلزلوں کے ساتھ کہ اس کے اوپر کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے۔ تو یہ ہے قیامت کا زلزلہ۔ اور یہ زلزلہ کب ہوگا؟ سورۃ حج میں واضح ہوتا ہے کہ زلزلہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اس وقت ہوگا۔ قیامت کے دن 2 سور پھونکے جائیں گے۔ سور پھونکنے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ سینگ کی طرح ایک وہ چیز ہے کہ جو اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اسرافیل کا نام، جس کا نام ہے، اس فرشتے کے ہاتھ میں ہے اور پکڑے کھڑا ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ اس کی نظریں عرش کی طرف ہیں، اوپر ہیں، دیکھ رہا ہے اللہ کی طرف سے کب حکم ہو اور سور کو پھونک دوں۔ تو اس یعنی سینگ نما جو چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کتنا بڑا ہے، تو سینگ کی طرح لیکن ہے کتنا بڑا، اس میں وہ اسرافیل پھونکیں گے۔ اور اس پھونک کا اثر کیا ہوگا کہ پوری کائنات میں، صرف زمین پر نہیں، پوری کائنات میں تباہی مچے گی، زمین پھٹے گی، پہاڑ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ وہ روئی بن کر، پھر گرد و غبار بن کر، پھر حتیٰ کہ آخر میں سراب بن کر ختم ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، اور آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ رہے ہوں گے، سورج لپٹا ہوگا، اور کیا کیا پوری کائنات کے اندر ایک عجیب و غریب مناظر ہوں گے۔ اس لیے قیامت کی ہولناکیاں بڑی شدید ہیں، بہت خطرناک ہیں، اور اس دن واقع ہی ہر آدمی ان ہولناکیوں کا شکار ہوگا سوائے اہل ایمان کے، تقوی پرہیزگاری والوں کے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے نیک متقی اس دن کی ہولناکیوں سے امن و امان میں ہوں گے۔ ہاں وہ بھی ظاہری بات اسی جگہ پر ہوں گے، اس کائنات میں وہ بھی ہوں گے، لیکن جس طرح ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر بھی کہ اگر کہیں پکڑ دکڑ ہو رہی ہو اور کوئی مار پیٹ چل رہی ہو تو جو آدمی صحیح ہے اور بالکل معاملات اس کے سارے صحیح ہیں، اس کو کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوتا، کہ پتہ ہے کہ جن کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے وہ دوسرے لوگ ہیں۔ اب یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ جہاں پر بعض اوقات بلکہ مجرم چھوڑ دیے جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، اور بریوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والے اس دن ان حالات میں بھی مطمئن ہوں گے، ان خطرناک حالات کے اندر بھی ان کو کوئی خطرہ خوف نہ ہوگا، کہ ان کے اوپر ان ہولناکیوں کا کوئی اثر نہ ہوگا۔
تو میں کہ جب زمین کو شدید جھٹکوں کے ساتھ ہلا دیا جائے گا قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اخرجا خرجا یخرج نکلنا، اخرجا نکالنا، اخرجت الارض نکال دے گی زمین، اثقالها اپنے بوجھ، ثقل کے معنی بوجھ کہتے ہیں نا، ثقیل جو وزنی چیز ہوتی ہے، تو زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ اور صورت انشقاق میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کی آیت میں فرماتا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو نکال کے خالی ہو جائے گی۔ اب زمین کے بوجھ کیا ہیں؟ سب سے بڑا تو زمین کے اندر جو نکالنے والی چیز ہے وہ انسان ہے، جس طرح ہم نے سابقہ صورت العادیات میں پڑھا تھا۔ تو سب سے اہم جو چیز نکالی جانے والی زمین کے اندر سے وہ انسان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر زمین ان انسانوں کو سمیٹتی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن جہاں جہاں جس انسان کا جو ذرہ ہے وہ اکٹھے ہوں گے، اور انسان پھر سے پورا بنے گا اور زمین اس کو نکالے گی۔ تو زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ ایک تو انسان ہے، مردے ہیں قبروں کے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو بھی کچھ زمین کے اندر ہے، زمین کے خزانے، اس کے اندر جو مال و دولت ہیں اور جو معدنیات ہیں، ایسی چیزیں ہیں، سبھی نکال پھینکے گی۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی قبر سے نکل کر محشر کے میدان کو جا رہا ہوگا تو سونے چاندی کے خزانے اس کے آس پاس پڑے نظر آ رہے ہوں گے، کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، اور کہے گا انسان کہ یہ وہ مال تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے ظلم زیادتیاں کی ہیں، رشتے ناطے توڑے ہیں، قطع تعلقیاں کی ہیں، جرائم کیے ہیں، یہ مال ہے۔ تو زمین اپنے بوجھ یعنی اپنے اندر جو اس کے خزانے ہیں وہ بھی نکال دے گی۔ اور بھی کچھ ہے، اور بھی ہے کہ زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی زمین کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ زمین کی سطح پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ وہ سبھی زمین کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ بھی زمین کا بوجھ جو نکالے گی، اس لیے اللہ فرماتا ہے اخرجت الارض اثقالها، اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھ جو کچھ اس کے اندر ہے۔ وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان اسے کیا ہو گیا۔ یہاں بھی انسان کے ساتھ ال لگا ہے کہ جس سے مراد سبھی انسان، اور کوئی شک نہیں کہ اگرچہ ایمان والے ان ہولناکیوں سے خوفزدہ تو نہیں ہوں گے، لیکن ایک طبیعی سی بات ہے کہ ایک خوفناک منظر آپ کے سامنے ہو، اگرچہ آپ کا اس سے تعلق نہ بھی ہو کوئی، تب بھی آدمی ایک چیز دیکھتا تو ہے نا، فطری طور پر، نفسیاتی طور پر تھوڑا بہت اس کا اثر پڑتا ہے اس کے اوپر۔ تو اصل تو یہ ہے کہ سبھی لوگ ہی کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، زمین اس انداز سے کیوں جھٹکے کھا رہی ہے، زلزلے کیوں ہو رہے ہیں۔ اور خصوصاً کافر، قیامت کا منکر، کیونکہ یہ دوسری حالت ہے دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد، یعنی زمین کے زلزلے جو تھے پہلا سور ہے، اب لوگوں کا زمین کا اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو نکالنا، اور انسان کا کہنا اور آگے زمین کا اپنی خبریں بیان کرنا، یہ کب ہے؟ یہ دوسرے سور کے بعد ہے، کہ جب سبھی لوگ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ انسان قبر سے نکل کر اٹھے گا، اور ظاہری بات ہے قبر سے نکلنا بھی لوگوں کے لیے، خصوصاً کافروں کے لیے ایک بڑی ہی خوفناک چیز ہے، نہ کہ صرف تعجب کی چیز ہے، جس طرح کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، کہ کافر کہیں گے کہ کس نے ہم کو ہماری اس جگہ سے اٹھا دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قبر سے اٹھنے کے بعد آگے کیا ہے۔ اگرچہ کافر کی یہ قبر بھی جہنم کا گڑھا ہے، لیکن وہ صرف جہنم کی ایک معمولی جھلک ہے، معمولی سی شکل ہے، اصل جہنم آگے ہے۔ اس لیے بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب نیک مومن متقی کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں، اور قبر کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں، تو کیا کہتا ہے ربی اقیم الساعہ، اے اللہ ابھی قیامت قائم ہو تاکہ میں اپنی جنت میں پہنچوں۔ اور کافر
فاسق فاجر منافق اس کا کیا ہے کہ جب قبر کے عذاب اس کو ملتے ہیں اور آگے بھی جہنم کی وعیدیں اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اللہ یہ قبر ہی کافی ہے، اس کے آگے کوئی جہنم نہ ہو۔ لیکن اللہ کے نظام اس کے اپنے ہیں، کسی کے کہنے سے بدلتے نہیں ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اصل تو یہ ہے کہ سبھی لوگ ہی اس قیامت کے دن کے بارے میں تعجب کا شکار ہوں گے، اور ایک جو ہے وہ اس یعنی ہولناکی کا یعنی کہ منظر سبھی کے سامنے ہوگا، تو سبھی کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا، اور خصوصاً کافر فاسق فاجر جو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، اب جب قیامت ان کے سامنے ان پر قائم ہو رہی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا ہم انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد میں یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ اس دن، یوم کے معنی دن اور جو اذن لگا ہے اس کا معنی اس دن، تحدث حدث یحدث بیان کرنا، اس دن بیان کرے گی، بتائے گی، زمین بتائے گی، کیا بتائے گی؟ اخبارہا، اپنی خبریں۔ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو آپ مانتے کہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ قیامت کے دن بتائے گی کہ کس انسان نے میرے اوپر کیا کچھ کیا ہے، کس انسان نے، کون سے آدمی نے میرے اوپر کیا کیا ہے، کس وقت میں، کس جگہ پر کیا عمل کیا ہے۔ یہ بھی قیامت کے گواہوں میں سے ایک بڑا گواہ ہے کہ جس کو اللہ نے یوم الاشہاد کا نام دیا ہے۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ وہ گواہیوں کا دن ہے، گواہوں کا دن ہے، اور قیامت کے دن بڑے گواہ ہوں گے۔ اس میں ایک بہت بڑا گواہ جو ہے وہ یہ زمین بھی ہے، جس پر رہتا چلتا ہے انسان اور جس پر انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اندھیروں میں چھپا لو گے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے، اور بہت کچھ کر لو گے، لیکن زمین سے بھی کہیں نکلو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے سورۃ الرحمن میں، اللہ نے اس لیے چیلنج کیا ہے کہ جنوں انسانوں ذرا مجھے اس یعنی کہ زمین آسمان کے اس احاطے سے نکل کر دکھاؤ، کہاں جاتے ہو؟ تو اس لیے آدمی زمین سے کہیں نکل کر جا سکتا ہے، تو زمین ہے جو اس کا سب سے بڑا گواہ ہے قیامت کے دن، جو بول بول کے بتائے گی کہ میرے اوپر کس نے کیا کیا ہے۔ اب یہاں پر کو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ زمین تو مٹی پتھر ریت ہے، بے جان چیز ہے، جمادات ہے، اس کا نہ تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ اس کو پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہم کہیں گے یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا ناقص علم ہے کہ یہ جمادات پتھر مٹی ریت کچھ نہیں سنتے دیکھتے، لیکن جس رب نے ان کو بنایا ہے اس چیز کو، ان چیزوں کو، وہ جانتا ہے کہ ان کے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اور اگر سابقہ زمانوں میں لوگوں کے لیے یہ تعجب کی چیز ہوتی ہوگی کہ زمین کیسے باتوں کو سنتی ہے، کیسے اپنے اندر باتیں محفوظ کر لے گی جو قیامت کے دن بتائے گی، تو سابقہ زمانوں میں تو یہ ایک تعجب کی چیز تھی واقعی، لیکن آج میرا خیال یہ تعجب نہیں ہو رہنا چاہیے باقی، اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جیسی ہی جو چیزیں ہیں، زمین جیسی چیزیں، یہ موبائل کیا ہے؟ ہاں جاندار ہے، اس کے اندر جان ہے، ہاں جی، لیکن کیا سنتے ہو آپ اس سے؟ آوازیں سنتے ہو، تصویریں دیکھتے ہو، اور کیا کچھ ہے اس کے اندر؟ بے جان چیز آپ کو بول بول کے سنا رہی ہے، بے جان چیز آپ کے سامنے تصویریں لا رہی ہے نا؟ تو اس ٹیکنالوجی کے بعد جو ہے یقینی طور پر ہمارا اصل تو بات یہ ہے کہ انسان کا فرض تو یہ تھا کہ جس قدر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں دیتا ہے اور جس قدر اللہ تعالیٰ اس کو علم دے رہا ہے کہ جس علم کے ساتھ بہت سی چیزیں جو سابقہ زمانوں میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھیں، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، نہیں جان سکتے تھے، آج ہمارے سامنے حقیقتیں بن کے آ چکی ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کی نظریں اس چیز پر ہوتی، اس ٹیکنالوجی کو اس انداز سے دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ضرور ہے، لیکن اس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں کہ اللہ نے ہم کو جو بیان کیا ہے کہ زمین بول کر بتائے گی، اللہ نے جو بیان کیا ہے
کہ پتھر درخت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آج پتہ چل رہا ہے کہ بے جان چیزیں بھی بول لیتی ہیں، سمجھے نا، بے جان چیزیں بھی دیکھ لیتی ہیں، بے جان چیزیں بھی بڑا کچھ کر کے دکھا دیتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ زمین سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، اور محفوظ بھی کر رہی ہے، ریکارڈ بھی کر رہی ہے، تبھی تو قیامت کے دن بتائے گی نا۔ اور آج کے موجودہ ٹیکنالوجی میں یہ چیز واضح ہے کہ آپ کی ساری آوازیں اس فضا میں محفوظ ہیں، بلکہ آپ کی نہیں، سابقہ زمانوں کے لوگوں کی بھی۔ الگ بات ہے کہ وہ آوازیں ساری ملی ہوئی ہیں، مکس ہیں، ان کو الگ کرنا ایک بہت مشکل ترین کام ہے، خصوصاً ہم انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ممکن ہے ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ جس میں ان لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی آوازیں جو مکس ہو چکی ہیں، ملی ہیں اس فضا کے اندر، وہ ہر انسان کی آواز، کیونکہ آواز کا بھی ایک جو ہے اس کا بھی پرنٹ ہے، جس سے آپ کی فنگر پرنٹ ہے نا، آپ کا آنکھوں کا آئی پرنٹ ہے، ایسے ہی آپ کی آواز کا بھی پرنٹ ہے۔ ہر آدمی کی، ہر انسان کی آواز اس کا ایک مخصوص نغمہ ہے جو دوسرے کا نہیں ہے، اور آج کی ٹیکنالوجی اس کی پہچان نہیں، آوازوں سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، سمجھے نا۔ تو ممکن ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ جس میں اس آواز کا جو پرنٹ ہے اسی کے ذریعے سے ایک آدمی کی آوازیں جو فضا کے اندر سبھی اکٹھی کر لی جائے، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہو تو ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں بھی ہم اکٹھی کر سکیں، کیونکہ یعنی آج کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس فضا کے اندر جو بھی آواز پیدا ہوئی ہے جب سے اللہ نے اس زمین کو آباد کیا ہے، وہ سبھی آوازیں محفوظ ہیں، سبھی آوازیں موجود ہیں۔ ایک بات سنا تھا شیخ کہ کوئی سائنسدان یہ ڈھونڈ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے واقعی ایسی بات ہے تو پھر کوئی شک نہیں کہ اگر جو بھی لوگ اس زمین پر آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، ان کی سبھی کی آوازیں اس فضا میں پائی جاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں بھی اسی میں ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو خیر کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ تو ہماری انسانوں کی ٹیکنالوجی ہے کہ جو انسان جن کا علم قاصر ناقص ہے اور اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک سمندر کے آدھے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، ہمارا تو کیا بلکہ اللہ کے نبیوں کا علم، لیکن اس کے باوجود ہم اس ٹیکنالوجی تک جا پہنچتے ہیں کہ بے جان چیزوں کو بلوا لیتے ہیں، ان کو دکھوا دیتے ہیں، ان کے اندر چیزیں ریکارڈ کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اسی ماں اللہ تعالیٰ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اور بہت ہی وارننگ والی آیت ہے، یہ بہت تنبیہ کرنے والی آیت ہے کہ کس قدر ہمیں ضرورت ہے اس زمین سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ یہ آپ کے اوپر سب سے بڑا گواہ ہے جو ہر وقت آپ کی گواہی کے لیے تیار ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کیوں بولے گی، کیسے بولے گی؟ اللہ فرماتا ہے کیونکہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہے۔ اوحا وحی، اور وحی کا لفظی معنی کیا ہے؟ وحی کا لفظی معنی ہے خفیہ حکم دینا، خفیہ طور پر اشارہ کرنا، کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے، کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے، اس لیے کہ جو کچھ اس کے اوپر ہوا ہے وہ بیان کرے گی، بتائے گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ لوگوں کا حال بیان کرتا ہے۔ یومئذ، اس دن، یصدر الناس، یصدر صدر، یصدر ہوتا ہے کسی چیز کا نکلنا، چلنا۔ آپ اگر عربی تھوڑی بہت سے واقفیت آپ کی ہے، کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں پر دو طرح کے آفس ہوتے ہیں، ایک صادر اور ایک اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، وارد۔ صادر جہاں سے معاملات ایشو ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، سمجھے نا، اور وارد کہ جہاں معاملات آتے ہیں باہر سے، دوسرے جگہوں سے۔ عربی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، شاید اللہ عالم یہاں پر بھی ہوگی، ہونا چاہیے بالکل لازمی، جی ہاں، صادر اور وارد۔ تو اسی سے صادر یصدر، کہ جس سے لوگ نکلیں گے، چلیں گے، کہاں سے نکلیں گے؟ قبروں سے۔ تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر چلیں گے، کدھر، کیسے چلیں گے؟ اشتاتن، اشتات کے معنی ہوتا ہے الگ الگ۔ اب الگ الگ کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہر آدمی اکیلا اکیلا، اور قرآن اس کی بھی گواہی دیتا ہے،
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو، جیسے ہم نے تم کو پہلے مرتبہ زندہ پیدا کرتے ہوئے اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا نا، جس طرح اکیلے اکیلے پیدا ہوئے تھے ایسے ہی اکیلے اکیلے قبروں سے نکل کر اللہ کے پاس آؤ گے۔ تو یہ بھی ہوگا قیامت کے دن کہ ہر آدمی اپنی قبر سے اکیلا ہی نکلے گا، اس کے ساتھ کوئی رشتہ دار کوئی دوسرے لوگ نہیں ہوں گے، اور محشر کے میدان کو جاتے ہوئے بھی ممکن ہے اکیلا ہو، اور اگر جاتے ہوئے اکیلا نہ بھی ہوگا تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے اکیلا ہوگا ہر انسان۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست مشافہتاً اس سے کلام کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، حتیٰ کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ بندہ ہے اور سامنے رب ہے، اللہ ہے، بس نہ کوئی پیر فقیر، نہ کوئی پیشوا، نہ کوئی دوسرا تیسرا، سمجھے نا، صرف بندہ ہے اور اس کا رب ہے۔ حساب کتاب کرنے میں، پوچھ گچھ کرنے میں کوئی دوسرا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بعض جگہوں پر ذکر آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے متقیوں کے الگ گروہ بنائے گا، کافر و فاجروں کے الگ الگ گروہ ہوں گے، بلکہ جس طرح کے جو مجرم ہوں گے، ہر طرح کے جرم کرنے والوں کا الگ ایک گروہ ہوگا۔ ہاں، تو قیامت کا دن اصل کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ جو قیامت کے حقیقتوں کو نہیں جانتے نا، اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر پریشان ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کافر بات نہیں کریں گے، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن جھگڑے ہوں گے، پیر اور فقیر، پیشوا اور کے مرید جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو جھگڑنے کا معنی کیا ہے؟ کہ بول تو رہے ہوں گے، سمجھے نا۔ تو اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن کوئی چند گھنٹوں کا دن نہیں ہے، وہ 50,000 سال کا دن، بہت بڑا لمبا دن ہے۔ تو جس دن کے اندر مختلف طرح کے حالات ہوں گے، مختلف طرح کے مراحل ہوں گے، مختلف طرح کی کیفیتیں ہوں گی، تو اگر ایک جگہ پر لوگوں کے لیے بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مخلوق نہیں بولے گی، اور دوسری جگہ پر دوسرے موقع پر کسی دوسرے وقت وہ جو خاص طور پر جو مجرم ہیں، کافر فاسق، ایک دوسرے کو گمراہ کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے۔ یہ بھی ہوگا سارا کچھ، گواہیاں بھی پیش ہو رہی ہوں گی۔ اس طرح یہاں پر بھی لوگوں کے اکیلے ہونے یا جماعتوں کی شکل میں ہونے میں بھی کہ بعض ایسے حالات ہوں گے جہاں پر انسان اکیلا ہوگا، کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں ہے، اور بعض ایسے موقع ہوں گے کہ جہاں پر اسی جیسے لوگ، اگر کوئی نیک متقی توحید ایمان پر اور کوئی ایمان لا کے پھر ان کا کوئی خاص دین کے اندر الگ سے کام ہے، علم کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، کوئی جہاد کا کام ہے، کوئی اور طرح کے کام ہیں، تو ہر ایک جس کا کوئی خاص کام ہے وہ اپنے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح برائیوں بدکاریوں کے اندر بھی کہ زانیوں کا ٹولہ الگ، چوروں کا الگ، سمجھے نا، اس انداز سے تو یہ بھی ہوگا۔ تو قیامت کے دن جو کہ بہت لمبا ہے، اس میں مختلف مراحل ہیں، تو کہیں آدمی اکیلا ہوگا اور کہیں پر وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے اب جب ہم ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو پھر کوئی تعجب نہیں ہونا، یا پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیسا ہے۔ وہاں کہ جس دن لوگ نکلیں گے چلیں گے اشتاتاً، الگ الگ، یا اکیلے اکیلے یا اپنے اپنے الگ الگ جماعتوں میں۔ اشتاتاً کا معنی دونوں کے لیے آتا ہے، کس لیے نکلیں گے چلیں گے؟ لیروا اعمالہم، آج چلتے ہیں دوست مل کر فلم دیکھنے، سمجھے نا، کوئی کسی جگہ کی سیر و سیاحت کرنے، خوبصورت منظر دیکھنے، کوئی میچ دیکھنے، لیکن یہاں پر کچھ اور دیکھا جا رہا ہے، یہاں پر کچھ اور دیکھا جا رہا ہے۔ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ اعمال، کہ کیا کر کے آئے ہیں۔ لیروا اعمالہم، اپنے عملوں کو دیکھنے چلیں گے، اور کہاں پر؟ اللہ کی عدالت میں، قیامت کی عدالت میں۔ بھائیو، بڑا خوفناک منظر ہے، خوفناک منظر ہیں جن کے ہمیں احساس کرنے کی، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس دن لوگ نکلیں گے چلیں گے اپنی قبروں سے الگ الگ، اور کس لیے چلیں گے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے عملوں کو دیکھیں۔
کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. کیا پتہ نہیں ہوگا کیا کر کے آئے ہیں؟ پتہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے اس نے سارا ریکارڈ نامہ تیار کیا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اس کے سامنے کھول کے رکھ دے گا. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور فرمائے گا کہ اپنے اعمال نامے کو پڑھ، آج تو خود ہی کافی ہے اپنا حساب لینے والا. یعنی اپنے اعمال نامے کو پڑھ کے خود ہی اپنا فیصلہ کر کے تو کس چیز کے لائق ہے، جنت کو جانے کے لائق ہے کہ جہنم کو جانے کے لائق ہے. ہاں، یہ وہ منظر کہ جب انسان کو اس کے عمل نامہ پیش کیا جائے گا. اور اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ خوش قسمت کہ جن کا عمل نامہ صرف ان کو دکھایا جائے گا، صرف ان کو بتایا جائے گا، یاد دہانی کروائی جائے گی کہ تو نے یہ کچھ کیا تھا، اور وہ بھی ایک پردے کے اندر رکھ کے. جیسا کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جس کا آسان حساب ہوگا اس کو کیا کرے گا، لوگوں کی نظروں سے ہٹا کر ایک پردے کے اندر رکھ کر اس کا اعمال نامہ پیش کرے گا، اور یاد کروائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ نافرمانی کی. حتیٰ کہ وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے بخشنا معاف کرنا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ نیک متقی پرہیزگار ہے، ایمان توحید پر ہے، اس کو اتنے گناہ نظر آئیں گے کہ سمجھے گا کہ ہلاک ہو گیا، مارا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا کی مستی میں، دنیا کے نشے میں اور دنیا کے ہنگاموں میں اس قدر مگن ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صبح کیا کیا تھا وہ صبح کافی دور ہوگی، کافی گھنٹے گزر چکے ہیں، پورا دن گزر چکا ہے. یہ بھی مجھے نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے کیا کہا ہے، کیا کیا ہے. سمجھے نا؟ سال پہلے، 50 سال پہلے کیا کیا وہ تو دور کی بات ہے. تو ایک تو دنیا کے اندر یہ حال ہے. لیکن قیامت کے دن یوم یتذکر الانسان، کہ اس دن انسان کو ایک ایک چیز یاد آئے گی کہ کس لمحے میں، کس وقت میں، کس جگہ پر، کس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے. کوئی ظلم زیادتی، گالی گلوچ، کوئی طعن و تشنیع، کوئی چغلی غیبتیں، اور کوئی کسی طرح کے کوئی ظلم زیادتیاں، گناہ جرم کیے ہیں، یا کوئی نیکی خیر کی ہے کسی کے ساتھ. قیامت کے دن انسان کو ایک ایک لمحہ یاد آئے گا، اور وہ دن ہے کہ جس دن پورے حقائق کھل جائیں گے. تو اس لیے اللہ انسان کو تو یاد آئے گا، لیکن یاد آنا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پر حجت قائم کرنے کے لیے اس کا اعمال نامہ بھی اس کو پیش کرے گا. تو ایک یہ خوش قسمت کہ جس کو صرف اس کا عمل نامہ دکھایا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے گناہ کیوں کیا. اور دوسرا وہ کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دکھائے جانے کے ساتھ اس کو یہ بھی پوچھا جائے کہ تو نے یہ کیا تو کیوں کیا. ہاں، یہ ہے کہ جو مارا گیا، کہ جس کے لیے عذاب ہے. تو ماں کے لوگ نکلیں گے اس دن، چلیں گے الگ الگ. کس لیے؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے عمل نامے، اپنے اعمال دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. اب جس اعمال نامے کو دیکھیں گے، جب عمل دیکھیں گے تو عملوں میں کیا دیکھیں گے؟ آج اگر میں اپنے دن کے عملوں کو یاد کرنا چاہوں، یہ صبح سے رات تک، شام تک میں نے آج کیا کچھ کیا ہے، کوئی بھی بڑا ہی کوئی ذہین ہو، بڑا ہی کہ جس کی یادداشت بہت اچھی ہو، تو صرف موٹی موٹی اس کو چیزیں یاد ہوں گی. سمجھے نا؟ کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اگر کوئی آدمی کاغذ پینسل لے کے بیٹھے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، نیکیوں کی لسٹ الگ ہو، برائیوں کی الگ ہو، تو شاید اس کو کچھ موٹی موٹی چیز یاد رہے کہ میں نے یہ کچھ کیا تھا. لیکن یہاں پر مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی. اور ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بھی اس کو ذرہ ہی کہتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں حقیقی ذرہ وہ ہے کہ جب سورج کی دھوپ کسی کمرے میں آتی ہو، کسی سوراخ سے، روشن دان سے، تو کیا نظر آتا اس میں؟ ہاں، وہ ذرات جو وہیں پر نظر آتے ہیں، اور کہیں نظر نہیں آتے. وہ ویسے نظر نہیں آئے کہ کمرہ انہیں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن صرف دھوپ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہ نہیں کہ سارے وہاں پر جمع ہیں، پورے کمرے کے اندر ہے، لیکن وہ صرف دھوپ کے اندر وہ نظر آتے ہیں. سمجھے نا؟ تو یہ ہے ذرہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی خیرن نیکی کی ہوگی، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. جس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، اللہ کے ریکارڈ نامے کتنے باریکی کے ہیں، اللہ کے ہاں جو اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں کس قدر اس کے اندر
باریکیوں کے معاملات ہیں کہ ذرہ برابر چیز بھی ریکارڈ ہے، وہ بھی نہیں چھوڑی گئی، اور انسان خود دیکھ کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ سورۃ کہف میں لازماتا ہے کہ انسان دیکھ کر کہے گا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسی کتاب ہے کہ جس میں نہ کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی چیز کوئی بھی نہیں چھوڑی ہوئی، ہر چیز ذکر ہوگی۔ تو وہاں پر مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے تو وہ بھی درج ہے۔ تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا، اس کے باریک حساب کتابوں کا ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، معمولی سے معمولی بھی کیوں نہ ہو، اور جس میں انسان کے لیے تنبیہ ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا کوئی بڑا کام ہے، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا اجر تھوڑا ہے، اور ہم پھر اس کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں اس سے کہ چلو کون سا اتنا بڑا کام ہے، معمولی سی چیز ہے، نہیں کرتے۔ پہلی بات تو ہے یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معمولی ہے ممکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہو۔ سورہ حجرات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرتے، اونچی باتیں کرتے، یا آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ ادب نہ ہوتا جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اللہ نے کیا دھمکی دی کہ ان کے عمل برباد ہو سکتے ہیں، ان کے عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ کوئی کہنے والا کہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے آواز اونچی کر لی تو کون سا کوئی اتنا بڑا جرم ہے، شرک جیسا، کفر جیسا، ایک اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل برباد کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیکیوں برائیوں کو اپنے ذہن سے نہ دیکھا کریں کہ معمولی سا ہے یا برائی معمولی سی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ نیکی کا اس کا حکم کس نے دیا ہے۔ اگر یہ نیکی ہے، اس کے اندر کوئی خیر ہے، اس کا کوئی اجر ہے، حکم کس رب کا ہے۔ اور برائی کے حوالے سے بھی ہمیشہ یہ مد نظر ہو کہ یہ نہ دیکھے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، معمولی سا، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ہاں یہ دیکھے کہ نافرمانی کس رب کائنات کی کر رہے ہیں۔ ہاں اگر انسان یہ چیز سوچ لے تو واقعی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی شر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ بس دیکھنے پر کام ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے ریکارڈ کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیوں تیار ہو رہا ہے؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے ہر چیز کو ریکارڈ کرنے کا، فضا ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے، اور فرشتے بھی ریکارڈ لکھ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس کے آگے جزا سزا ہے، اصل یہ چیز ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے قیامت کے دن، قیامت کی عدالت کی باریکیاں، کہ جس دن ذروں کا بھی حساب ہے، اور جس میں تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑے نہیں، اور کسی برائی کو معمولی سمجھ کر کرے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عرضت علی اعمال امتی، کہ میری امت کے عمل مجھے دکھائے گئے، تو بڑے سے بڑے عمل بھی دکھائے گئے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، حتیٰ کہ آپ مانتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد سے اتنی سی چیز بھی نکالتا ہے صفائی کے انداز سے صفائی کرتے ہوئے جو آنکھ میں پڑ سکتی ہو، معمولی سا تنکا، معمولی سی چیز، اس مقصد سے کہ یہ مسجد میں ہے چلو اس کو اٹھا لوں، آپ مانتے کہ میں نے وہ بھی چیز اس کے عمل نامے میں لکھی ہوئی دیکھ لی۔ ہاں جی، یہ ایک بڑی بات ہے کہ آپ چھوٹی سی چیز اپنے سامنے دیکھیں کہ یہ یعنی کہ اچھی نہیں لگ رہی، معمولی چیز چلو اٹھا کے جیب میں ڈالی، ہاتھ میں پکڑ کے باہر پھینک دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح برائی بھی معمولی سمجھ کر نہ کی جائے، اللہ کے ہاں معمولی سے معمولی برائیاں بھی ساری ریکارڈ ہے، اور قیامت کے دن دکھائی بھی جائیں گی، ان کا حساب بھی ہوگا، ترازو کے اندر بھی رکھی جائیں گی، اور کچھ پتہ نہیں کہ ذرہ ہی آپ کے ترازو کو ادھر سے ادھر کرنے کا سبب بن جائے۔ ہاں، قیامت کے ترازو جو ہیں وہ دنیا کے ترازو سے بڑے باریک ہیں، کہ صرف ایک ذرہ ہی جو ہے وہ کسی کے ترازو کو بھاری ہونے کا اور کسی کا ترازو ہلکا ہونے کا سبب بن جائے۔ تو اس ان آیتوں کے اندر بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت یعنی کہ اپنے سورت پڑھی تو آپ سے پوچھا گیا، بلکہ دوسری حدیث میں، آپ میں کہ گھوڑے 3 طرح کے ہیں۔ ایک گھوڑا انسان کے لیے اجر کا ذریعہ ہے، کون سا؟
کہ جو جہاد کے لیے پالا جاتا ہے، دوسرا اس کے لیے گناہ کا ذریعہ ہے کہ جو آدمی تکبر غرور کے لیے پالتا ہے، اپنا بڑائی دکھانے کے لیے پالتا ہے، اور تیسرا گھوڑا جو آدمی کے لیے اس کی سطر پوشی، اس کے اپنے کاموں کے لیے، یعنی معاملات کے چلانے کے لیے ہے، نہ گناہ ہے نہ اپنے برائی ہے۔ تو گھوڑوں کے یہ تین آپ نے مقصد بیان کیا کہ جس سے اجر بھی مل سکتا ہے، گناہ بھی مل سکتا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ جس میں نہ نیکی نہ برائی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے اگر گدھا پالے، وہ گدھا پال لے، گھوڑا نہ ہو، یعنی گھوڑا تو ہر ایک کو نہیں رکھ سکتا نا، گھوڑا قیمتی ہوتا ہے، کوئی اسی نیکی خیر کے مقصد کے لیے گدھا پال لے، یا اس کا کوئی مقصد کوئی غلط گدھے کا ہو، تو آپ نے ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا کہ ان آیتوں سے بڑھ کر میں کوئی قرآن کی آیت نہیں دیکھتا کہ جس میں اللہ نے یہ سارا فارمولہ ذکر کر دیا ہے۔ کیا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے تو بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور ذرہ برابر کی برائی ہے تو بھی اللہ کے ہاں ریکارڈ میں ہے۔ تو آپ نے اس سوال کرنے والے کا یہ جواب دیا کہ گھوڑا ہو یا گدھا ہو، مقصد جو ہے نیکی کیا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے بہت بڑی تنبیہ انسان کو کرتی ہے۔ پہلی بات تو زمین کے حوالے سے کہ جس زمین پر رہتے بستے ہیں ہمیں کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے زمین کے حوالے سے، اور دوسرا قیامت کے دن کے حوالے سے کہ اس دن نکلیں گے چلیں گے، لیکن کہاں؟ اپنے حساب کتاب کو دیکھنے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے، اور جہاں پر عدالت کا معاملہ کیا ہے کہ جہاں پر ذروں کا بھی حساب ہے۔ تو ضرورت ہے انسان کو اپنی اس آخرت کی فکر کرنے کی۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔